الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الاعراف میں آج 8ویں پارے کا اختتام اور 9ویں پارے کا آغاز، یہ ہمارا آج کا درس ہے جو ایک رکوع کے اوپر مشتمل ہے۔ اس پورے رکوع کی تلاوت کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد شہریار کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كنتم مؤمنين ولا تقولوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق الله العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ یہ سورۃ الاعراف جو گزشتہ ہمارے رکوع گزرے جو موضوع ان میں تھا وہی موضوع آج یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، اور ہر رکوع کے تعارف میں ہم یہ بات شیئر کرتے آئے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور مکے کے لوگوں کے سامنے جن قوموں نے انبیاء کا انکار کیا تھا ان کا برا انجام بھی واضح کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اپنے سابقہ اس سلسلہ انبیاء کے جتنے عظیم لوگ ہیں ان میں سے چند ایک کا نمونہ بھی سامنے رکھنا ہے، اور مکے کے لوگوں کو بھی آگاہ کرنا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا انکار نہ کریں ورنہ انجام برا ہوگا، اور حضور کے سامنے بھی جو پیغام رسالت ہے اس کو پہنچانے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ رکھنی ہے۔ آج حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے، اور بڑا آسان اور سادہ رکوع ہے، اور ان کی چند خرابیاں جو عقیدے اور عمل کے حوالے سے تھیں وہ اس رکوع کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ رکوع کی عبارت کے اندر اس کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا
مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی کو جن کا نام تھا شعیب، یعنی ارشاد ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے مدین والوں کی طرف انہی کی قوم اور انہی کے خاندان اور قبیلے کے ایک فرد کو نبی بنا کر بھیجا جن کا نام شعیب ہے۔ کالا انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا، یا قوم اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی بھی معبود غیرہ سوائے اللہ کے۔ تو یہاں وہی بات ہے جو پچھلے انبیاء کی بات ہے، اور اہل مکہ کو یہ بتلانا ہے کہ جو نبوت کا پیغام ہے اور جو رسالت کے مشتملات ہیں وہ سابقہ انبیاء کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور تمام انبیاء اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر جو دلائل اور براہین اور معجزات اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائے ان کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب توحید کی دعوت دی اور عبادت کے حوالے سے ان کو پکارا تو قد جاءتکم بینۃ من ربکم، انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ قد جاءتکم یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس بینۃ واضح دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے کوئی الگ سے کتاب تو نہیں عطا فرمائی، پھر بینہ کا یہاں معنی کیا ہے کہ اللہ نے کچھ معجزات حضرت شعیب کو عطا فرمائے ہوں، یا پھر نبی کی جو ذات ہے وہ خود اپنی ذات کے اندر ایک معجزہ ہوتی ہے، اس کا چلنا پھرنا، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ ہونا اور بھیجا ہوا ہونا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا اعزاز اور بینہ اور دلیل اور معجزہ ہوتا ہے۔ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، اور ان کی قوم کے اندر جو عقیدے کی خرابی تھی اس کی اصلاح کے بعد ان کے اندر جو معاشرتی خرابی تھی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اپنی تہذیب اور تمدن کی اٹھان صحیح رکھو، کیونکہ ناپ تول کی جو کمی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے یہ تہذیب اور تمدن کے زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تمہارے پاس اب واضح دلیل آ گئی اور تم سے کسی اجنبی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا کہ تم سمندروں پہ چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری اس طرح کی خلوت نشینی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اپنی معاشرت کو ٹھیک کرو۔ فَأَوْفُوا لہٰذا تم پورا کرو الکیل ناپ کو، والمیزان اور تول کو، ولا تبخسوا اور نہ تم کم کر کے دیا کرو الناس لوگوں کو اشیاءہم ان کی چیزیں۔ تو یہ جو معاشرتی خرابی تھی خصوصاً لین دین کے حوالے سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو تجارت چونکہ ناپ اور تول کے ذریعے کی جاتی تھی اس دور میں تو اس کو ذرا زیادہ وضاحت سے بیان کر دیا گیا، ورنہ اس کے اندر ہر کاروباری اور تجارتی جو نقص ہے اور جو چیٹنگ ہے اس کی اصلاح کی بات کی گئی ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَلَا تُفْسِدُوا اور تم فساد بپا نہ کرو فی الارض زمین میں بعد اصلاحها اس کی اصلاح کرنے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصلاح کا پیغام اگر بھیج دیا ہے تو اس کو غنیمت جانو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم مومن ہو تو، یعنی جو مومن کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے چند کنٹینٹ حضرت شعیب کی زبان سے ان کی قوم کے سامنے رکھے۔ ایک اور جو خرابی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی، وہ اس کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس طرح کی برائیاں آج بھی سوسائٹی میں رائج ہیں۔ چند اوباش لوگوں کا سڑک کے اوپر کھڑے ہو جانا، ڈریس پورا نہ پہننا، ہوٹنگ کرنا اور چھیڑ خانی کرنا خواتین اور مردوں کے ساتھ اور بدمعاشی پہ اتر آنا، یہ اسی طرح کی اصلاح ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی۔ ان کی جو قوم تھی وہ اس کے جو بدمعاش قسم کے لوگ تھے وہ راستے میں کھڑے ہو جاتے، لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف بھڑکاتے، ان کے اصلاحی جو پیغام تھا اور جو مشن تھا اس کے خلاف کرتے۔ ان کی اصلاح کی گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ تم میرے نیک بندے شعیب کی بات کو مانو، بلکہ تم الٹا اس کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْعُدُوا تم نہ بیٹھا کرو بِكُلِّ صِرَاطٍ ہر اس راستے پر تُوعِدُونَ کہ تم ڈراتے ہو لوگوں کو، وَتَصُدُّونَ اور روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، بجائے اس کے کہ دست و بازو بنتے الہی اور الوہی پیغام کے تم اس کے راستے کی رکاوٹ بن گئے ہو اور راستے پر سانپ بن کر بیٹھ گئے ہو۔ من آمن بہی اس کو جو ایمان لایا اس پر، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور بجائے اس کے کہ تم ایمان لاتے تم الٹا اس کے اندر ٹیڑھ تلاش کرتے ہو
اور ہدایت کے راستے پر انہیں چلنے نہیں دیتے ہو، گمراہ اور بدراہ کرتے ہو لوگوں کو۔ وَاذْكُرُوا یاد کرو، اذ کنتم قلیلا جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم تو اس نے تمہیں بڑھا دیا۔ وانظروا اور یہ بھی غور کرو، کیفا کانا کیسا ہوا، عاقبۃ المفسدین فساد کرنے والوں کا انجام۔ تو چونکہ اس رکوع سے پہلے دیگر انبیاء کرام کی جو تعلیمات تھیں ان سے روگردانی کرنے والے لوگوں کا برا انجام بیان ہوا تھا، تو قرآن نے ایک سادہ سا جملہ بولا کہ تم مفسدین کا جو برا انجام ہے اس کی طرف ذرا غور تو کرو اور اس فساد سے باز آ جاؤ۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لائے، بِالَّذِي اس پر أُرْسِلْتُ بِهِ جس کو میں لے کر آیا ہوں یا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی پیغام رسالت پر اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ ایمان لے آئے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور ایک گروہ جو ایمان نہ لائے، تو فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا تو صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ فرما دے اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے پر الحمدللہ ہمارے یہ 8 پارے مکمل ہوئے۔ جو 9واں پارہ مکمل ہو رہا ہے یہ اسی رکوع کا حصہ ہے، تو ہماری چونکہ یہ کلاس ایک ایک رکوع کی بنیاد پر ہوتی ہے تو ہم اس کو اسی طرح کنٹینیو کریں گے۔ اب جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے رکھ دی تو قوم کی طرف سے جو ریسپانس آیا وہ تکبر کا تھا، غرور کا تھا اور انکار والا تھا، اور یہی بات حضور کے سامنے رکھنی ہے کہ اے میرے حبیب اگر مکے کے لوگ آپ کی بات پر کان نہیں دھر رہے تو یہ بھی اجنبی بات نہیں، پہلے بھی انبیاء کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا رہا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ریسپانس ہے۔ قالا کہنے لگے الملأ سردار، الذین جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، یعنی اللہ کی بات نہیں مانی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی اللہ فرما رہا تھا۔ حضرت شعیب اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں، ان کی بات کو نہیں مانا تو یقیناً انہوں نے تکبر کیا۔ تو انہوں نے جواباً یہ کہا لنخرجنک، یہاں 2 تاکیدیں ہیں، لام کی اور نون ثقیلہ کی۔ لنخرجنک ہم بلا شبہ ضرور تمہیں نکال دیں گے۔ قوم کہتی ہے یا شعیب و عیب شعیب ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اس شہر سے، تمہیں ہی صرف نہیں نکالیں گے بلکہ والذین آمنوا ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو ایمان لائے معک تمہارے ساتھ من قریتنا اپنی بستی سے۔ یعنی جو پراپوگنڈا کوئی بھی بدماش اور وڈیرا کر سکتا ہے کسی پنڈ دیہات اور شہر میں، وہی ریسپانس ان قوم کے نافرمان لوگوں نے دیا کہ اے شعیب اپنی دعوت سے باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو ایمان لائے ہیں تمہاری تعلیمات پر ان سب کو اپنے پنڈ سے نکال دیں گے۔ ہاں ایک صورت ہے تمہارے بچنے کی کہ تم ہماری ملت کے اندر واپس آ جاؤ اور جو دین اور مذہب ہماری سوسائٹی میں رائج ہے اسی پہ تم بھی چلو اور ہمیں بھی چلنے دو، او لتعودن یا تم پلٹ آؤ فی ملتنا ہمارے طریقے کے اوپر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا قالا اولو کننا کارہین کہ کیا ہم اس طریقے کو ناپسند بھی کرتے ہوں اور بیزار بھی ہوں تب بھی تمہارے اوپر لوٹ آئیں؟ ہم ایسی منافقت نہیں کر سکتے کہ کچھ وقت کے لیے تمہارے ساتھ ہو جائیں اور کچھ وقت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا جو مشن ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ ہم سے ایسی لاپرواہی اور بے دھیانی نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے ایسے کیا کہ تمہاری بات ہم نے مان لی اس پنڈ سے نکالے جانے کی دھمکی کے بعد، تو پھر تو قد افترینا علی اللہ کاذبا یقیناً ہم نے باندھا اللہ کے اوپر بڑا جھوٹ کہ اللہ کی تعلیمات کا ہم نے انکار کر دیا اور تمہاری دھمکی سے ہم ڈر گئے۔ ان ادنا فی ملتکم اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے طریقے پر بعد اذ نجانا اللہ منہا اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات فرما دی ہوئی ہے، اس کے بعد ہم اس طریقے کے اندر کیوں لوٹ آئیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بھی بہت بڑی ناشکری ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے ہدایت کا راستہ چھوڑ کر پھر گمراہی کا راستہ اختیار کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی سیدھی بات فرمائی وما یکون لنا اور ہمارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے ان نعود فیہا کہ ہم پلٹ آئیں اس تمہارے طریقے پر الا ان یشاء اللہ ربنا مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کو کمپرومائز کر لیں، ورنہ نبوت کی جو تعلیمات ہیں اور نبی کی جو شان ہے وہاں پر یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم تمہارے کہنے پر تمہاری طرف ہو جائیں اور اللہ کے مشن کو چھوڑ دیں۔
کیوں؟ واسع ربنا کل شیء علما، احاطہ فرما لیا ہے ہمارے رب نے ہر شے کا علم کے لحاظ سے۔ تو ہمیں اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے دی ہے، اور اسی کے اندر انسانوں کی نجات ہے۔ اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے، اور اس راستے میں اگر ہمیں کوئی تکلیفیں آئیں گی تو علی اللہ توکلنا، تو ہم نے جو بھروسہ کیا ہے وہ اپنے اللہ کے اوپر ہی کیا ہے۔ اور پھر نبی کی جو شان ہے وہ بھی حضور کے سامنے رکھنی ہے کہ نبی اپنی اسٹریٹجی پوری کرتا ہے۔ زمینی اور جتنے حقائق ہوتے ہیں، جتنی گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں، ارتھ ریئلٹیز ہوتی ہیں، ان کو نبی بروئے کار لاتا ہے، ساتھ پھر اللہ سے اللہ کا نبی دعا بھی کرتا ہے۔ یہ طریقہ بھی حضور کے سامنے رکھنا ہے کہ میرے نیک بندے شعیب نے ہر طریقہ اپنا لیا، ان کی ساری دھمکیاں بھی سن لیں، لیکن راہ ہدایت نہ چھوڑی، اور صبر کے ساتھ اپنے مشن پر گامزن رہے، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، افتح بیننا، اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان، و بین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق، کے حق کے ساتھ۔ یہ جو حق کا لفظ ہے یہ انتہائی حق کے بیان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کتنا یقین کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ اللہ اب ہم نے سارے وسائل بروئے کار لا لیے، لیکن یہ قوم ہدایت کی طرف نہیں آتی، فساد فی الارض کا باعث بنتی ہے، اس لیے اللہ اب ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین، اور اے اللہ تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور قوم کا جو ریسپانس ہے وہ پھر ساتھ اور کیا ہے، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہنے لگے قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت شعیب کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا، اے قوم کے لوگوں اگر شعیب ہماری ملت میں واپس نہیں آتا تو خبردار تم شعیب کے راستے کے اوپر چلو، لئن اتبعتم، اگر تم نے پیروی کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب جب قوم کے غریب اور امیر، چھوٹے بڑے سارے اپنے موقف پہ ڈٹ گئے، اللہ کے نبی حضرت شعیب نے اپنی دعوت کا فریضہ بھرپور طریقے سے پورا کر دیا، دعائیں بھی کر کے دیکھ لیا، تو اب اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوڑا برسا اور اس قوم کو اللہ کے عذاب نے آ لیا۔ یہی بات حضور کے سامنے رکھنی ہے کہ اے حبیب ان کو بتلائیے اہل مکہ کو کہ تم اگر نبی آخر الزماں یعنی میری تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرو گے اور دعوت پر لبیک نہیں کہو گے تو پھر تمہیں بھی ایسی پھٹکار پڑی تھی جیسے اس سے پہلے قوم شعیب اور قوم صالح اور قوم نوح کو پڑی تھی۔ اب اس عذاب کا بیان ہے جو اس قوم کو آن لیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو آ پکڑا انہیں زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، اور تو وہ پڑے رہ گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندھے منہ، تو وہ اپنے گھروں میں تھے، آرام اور سکون سے تھے، تو زلزلہ آیا اور اس قوم کی تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن گئی اس کے برے اعمال کی وجہ سے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کأن لم یغنوا فیہا، ان کا حال یہ ہو گیا اپنے گھروں میں کہ گویا کہ وہ گھروں کے اندر آباد ہی نہیں تھی، اس طرح اس قوم کو برباد کر دیا گیا، نام و نشان ہی مٹا دیے گئے۔ اور مکے کے لوگوں کے پاس اس خطے کے علاقے کی چیزوں کو دیکھنا وہ ٹریولنگ کے تھرو اور ٹریڈنگ کے تھرو ان کے لیے پاسبل بھی تھا، کیونکہ ان کے تجارتی قافلے ان راستوں سے گزرا کرتے تھے۔ اور ان کو کہا جا رہا ہے مکے کے لوگوں، شعیب علیہ السلام کی قوم کا برا انجام دیکھ لو، جن محلوں پہ انہیں ناز تھا، جس اپنی دنیاوی شب و روز گزارنے پر اور اپنی معاشرت پر ناز تھا، وہ گویا کہ ایسے گھر برباد ہو گئے کہ ان گھروں کے اندر کوئی بسا ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے رہے۔ گویا نبی کی اطاعت نہ کرنے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں، اور شعیب کی قوم بھی خسارے میں رہی علیہ السلام، اور نبی پاک علیہ السلام کو بھی فرمایا جا رہا ہے اس قوم کو فرما دیجئے مکے کے لوگوں کو کہ تمہارا مقدر بھی خسارہ بنے گا اگر تم ان تعلیمات پر عمل نہیں لاؤ گے، ایمان نہیں لاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جب رویہ یہ ہو گیا تو حضرت شعیب نے کیا کیا؟ قرآن نے حضرت شعیب علیہ السلام کا وہاں سے منہ ہونا بھی بیان کیا، فتولا، پھر شعیب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، عنہم، ان سے، مایوس ہو کر نہیں پھیرا، اپنا پوری طرح سے اتمام حجت کرنے کے بعد پھیرا، اور وکالا، اور فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں تو پہنچا چکا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے ہر قسم کی تمہاری خیر خواہی چاہی ہے، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں؟
کہ پیغام بھی پہنچ گیا، نصیحت بھی تم تک پہنچ گئی، اور تمہارا ویل وشر بھی بن کر میں رہا، تمہیں بلایا اس راستے کی طرف، تم نہیں آئے، تو فکیف آسا علی قوم کافرین، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا پھر کیوں میں غم کروں اس کافر قوم کے اوپر کہ جس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے فرستادہ پیغمبر کی بات نہیں مانی، تو اس کے اوپر پھر ہمیں بھی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں الحمدللہ ہمارا رکوع مکمل ہوا اور نامے پارے کا آغاز بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اب جو بات ہو رہی ہے وہ ایک پورے رکوع میں اوورال انبیاء کرام کی تعلیمات کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ انبیاء کی بات کو ماننا کتنے ثمرات کا باعث ہے، اور ان کی بات کو نہ ماننا کتنے سارے خدشات اور نقصانوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلے رکوع میں دیکھیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ۔